علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ہے لائبریری، جس میں آج بھی ہم ایک نئی اور بڑی ہی شاندار کتاب کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج جس کتاب کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے اس کا نام ہے قانون شریعت، اور یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ قاضی شمس الدین جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت زبردست عالم دین، بہت زبردست فقیہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو یہ سعادت عطا فرمائی اور یہ جو کتاب انہوں نے تحریر فرمائی، یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، اور بے شمار مسلمانوں نے دہائیوں سے اس کتاب سے فائدہ حاصل کیا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، قانون شریعت، کہ جس میں شریعت مطہرہ کے، شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط کو، مسائل کو، شریعت کے احکامات کو بیان کیا جائے گا۔ جب ہم شریعت مطہرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو بہت وسیع ٹاپک ہو جاتا ہے، بہت سارے اس کے ابواب اور چیپٹرز ہو جاتے ہیں، لیکن لکھنے والا بعض اوقات کچھ چیزوں کو فوکس کر کے کسی ایک کتاب میں اسے سمانے کی کوشش کرتا ہے۔ قانون شریعت کتاب عقائد پر مشتمل ہے، بنیادی طور پر عقائد کا اس میں تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اعمال میں طہارت کا بیان ہے، نجاستوں کا بیان ہے، اور نماز سے متعلق اس میں احکامات کو جمع کیا گیا ہے۔ عقائد کون کون سے ہیں؟ کچھ کیٹیگریز کا آپ سے میں تعارف شیئر کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اسے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کتاب کتنی پیاری ہے اور اس کا پڑھنا اور گھر میں ہونا کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی ہم عقائد کی، نظریات کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے وہ عقیدہ توحید ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کا واجب الوجود ہونا کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اللہ پاک کے علم کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، وہ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ عقیدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے شرک کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی تعریف کیا ہے، وہ آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملے گا۔ اور بھی اللہ پاک کی شان، عظمت اور اس کی کچھ صفات سے متعلق آپ کو عقائد ملیں گے۔ اسی طرح سے بعض وہ جملے، بعض وہ ایسی باتیں کہ جو اللہ پاک کی ذات سے متعلق اگر کوئی کرے یا دلچسپی سے سنے تو اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو ان چند چیزوں کے بارے میں اس کے اندر آپ کو بیان ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق عقائد کے بعد جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں جو نبوت کے بارے میں ایک مسلمان کے ہونے چاہیے، کیونکہ اس پر بھی ایمان کا مدار ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور بالخصوص خاتم النبیین، رسول اکرم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کیسی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کیسا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض خصوصیات جو اللہ پاک نے مخلوق میں کسی اور کو عطا نہ فرمائیں ان کا بیان، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کچھ غلط باتوں کی تصحیح کا بیان بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد صحابہ کرام، اہل بیت کرام سے متعلق عقائد کو بھی بیان کیا گیا۔ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے، وہ کون مسلمان ہے جو صحابی کی تعریف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کچھ خصوصی احکامات کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جو بعض صحابہ سے متعلق غلط مشہور ہو گئی، ان کا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ باتیں درست نہیں ہیں۔ بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اور آپ کے بارے میں اگر کوئی شخص کمزور بات کہتا ہے، غلط بات کہتا ہے،
تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا حکم نافذ کرتی ہے اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اسی طرح ولایت کا بیان، امامت کا بیان، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ ولی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کتاب میں ضرور ملے گی۔ اسی طرح جب ہم نظریات کی بات کرتے ہیں تو ایک وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو اسلام کے لیے، ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اگر اس کا انکار کیا جائے تو بندہ کفر میں پڑ سکتا ہے۔ اور ایک نظریے میں خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ حد کفر کو تو نہیں پہنچتا لیکن گمراہ ہو سکتا ہے، اور اس کی کچھ چیزوں کو، کچھ مثالوں کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا زبردست ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اس کتاب میں ضرور پڑھیں، اور وہ ٹاپک ہے بدعت کے بارے میں۔ آج فی زمانہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو لفظ بدعت کی تعریف میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مستحب کے درجے میں ہیں، کہ جن کا کرنا اسلام کو، شریعت کو، اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بعض لوگ بدعت کا کلام کرتے ہیں۔ یہ آخر لفظ بدعت ہے کیا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، بدعت کے بارے میں، اسی طرح شرک کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ کوئی ایسی چیزوں کو شرک قرار دے دیتے ہیں جو شرک ہوتی نہیں۔ تو شرک و بدعت، یہ دو اہم ٹاپکس کے بارے میں بنیادی معلومات آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو مل جائیں گی۔ اسی طرح یہ عقائد و نظریات کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں، یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے قانون شریعت کتاب میں سے یہ عقائد و نظریات کا جو ایک حصہ ہے وہ پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا تو اللہ کی رحمت سے اس نے عقائد سے متعلق بہت ساری اہم اور بنیادی معلومات، جن میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کا تعلق فرض علوم سے ہے، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ پھر اس کے بعد چیپٹر سٹارٹ ہو جاتے ہیں نماز سے متعلق، اور جب نماز کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے طہارت جو ہے وہ شرط ہے۔ اسلام صفائی کا مذہب ہے، اسلام نفاست کا دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جس طہارت کا، جس پاکیزگی کا، جس صفائی کا حکم دیتا ہے وہ دنیا کے کسی طبقے کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب اس کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، تو اس سے پہلے ہمارا جسم، ہمارا لباس اور وہ جگہ جہاں پر ہم نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کا پاک ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام ہمیں نجاستوں سے متعلق بڑی ڈیٹیل میں بیان ارشاد فرماتا ہے۔ نجاست کسے کہتے ہیں، اس میں جو کیٹیگریز ہیں، غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، غلیظہ کے پھر احکامات ہیں، خفیفہ کے پھر احکامات ہیں۔ نجاست اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کیا حکم ہے، بدن پہ لگ جائے تو کیا حکم ہے، پانی میں گر جائے تو کیا ہو، یہ سب چیزوں کے احکامات جدا ہیں۔ اسی طرح کنویں کا بیان، کہ پانی اگر کہیں پر سٹور کیا ہوا ہے یا کنواں ہے، اگر اس کے اندر کوئی نجاست گر جائے، کس طرح کی نجاست گرے تو اس کا کیا حکم ہوگا، پھر اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، کپڑا، بدن یا برتن کس طرح سے پاک کیے جا سکتے ہیں، ان نجاستوں کی معلومات ہونا یہ بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو نجاستوں سے متعلق اس میں بہت ساری باتیں ملے گی۔ پھر وضو کا اس کے اندر بیان ہے، وضو کے متعلق احکامات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح استنجے کے مسائل بھی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ جب طہارت حاصل کرنی ہے تو اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مسلمان کو کس طرح سے پاک و صاف رہنا ہے، اس سے متعلق بھی احکامات یہاں پر موجود ہیں۔ اب طہارت ہو گئی، ہاں ایک اور چیپٹر بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی پانی میں کوئی جانور منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہوتا ہے، جس کو جوٹھے کا بیان کہا جاتا ہے۔ اب بلی نے منہ مار دیا، کتے نے منہ مار دیا، کوئی کیڑا جو ہے پانی کے اندر گر گیا، چھپکلی کا کیا حکم ہوگا، اسی طرح چوہے اور دیگر جو حشرات ہیں اور جانور ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں۔ تو اگر کسی پانی کے اندر گھوڑا ہے، گائے ہے، گدھا ہے، مختلف جانور گھروں میں عموماً علاقوں میں پائے جاتے ہیں، تو وہ پورا چیپٹر آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد اذان کا پورا چیپٹر ہے، اذان کے احکامات، کون دے سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، اس کے کلمات کی ادائیگی کیسی ہے، اس کی کیا شرائط ہے، وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ جی ہاں، قانون شریعت کتاب کے اندر پھر آپ کو مکمل چیپٹر اقامت سے متعلق بھی پڑھنے کو ملے گا، اور اس کے بعد پھر نماز کا بیان ہے۔ نماز کے اندر نماز کی شرائط کا بیان ہے، نماز کے فرائض کا بیان ہے۔ اسی طرح مسافر کی نماز کے احکامات ہے، بندہ کب مسافر ہوتا ہے، کب اس کی مسافر ہونے کی جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قضا نمازوں کا بیان ہے۔ جی ہاں،
سواری پر نماز کے بھی احکامات شریعت نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ کسی سواری پر ہیں، کہیں سفر پر ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اس کے کیا احکامات ہیں، تو سواری پر پڑھنے کے احکامات بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح نماز سے متعلق جماعت کا بیان بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی معلومات اور وہ فرض علوم پر مشتمل ایک زبردست اور شاندار کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا ہمارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ میں نے بڑا مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ سب ٹائٹلز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی شاندار ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، لیکن بس ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے اور ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ پائے ہوں گے، اور اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے میں ترغیب پیش کروں گا۔ only 276 پیجز ہیں اس کے، یعنی تقریباً 350 کے آس پاس اس کے پیجز ہیں، اور اس کا ہدیہ صرف 190 روپے، only 190 روپیز۔ 190 روپے کی کیا اہمیت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 2-4 بندے مل بیٹھ کر اگر چائے پیتے ہیں تو 200-400 روپے ویسے نکل جاتے ہیں۔ اتنی زبردست کتاب المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام بھی کیا، پیشکش بھی کی ہے۔ یہ بڑی ہی پیاری کتاب آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف اپنے پاس رکھیں، ٹیبلٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، جہاں بھی آپ ڈیوائس یوز کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھیے۔ کچھ شہروں کے اندر پر آپ رابطہ کر کے ہوم ڈیلیوری کی سروس سے بھی بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی کتاب تھی قانون شریعت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ کی ایک بہترین تصنیف ہے، اور یہ اوتھینٹیکیشن ہو جاتی ہے کہ جب لکھنے والا امام اہل سنت کا خلیفہ ہوگا تو اس نے جو لکھا ہوگا وہ کتنا شاندار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کو اپنی لائبریری کا حصہ ضرور بنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے